عزیزان محترم آسان نہیں، مشکل ہے۔ وہ جس نے سب سے پہلے کربلا کے راستے پر اپنا سر دیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مسلم بن عقیل ہے۔ ایسی شخصیت، ایسی ہستی کہ جسے امام جب خط لکھ رہے ہیں کوفہ والوں کی طرف بھیج رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، سفیر حسین ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا وہ میں تو آپ کے ساتھ ہی چلتا۔ مسلم جاؤ، کوفہ والے بلا رہے ہیں، جا کے دیکھو یہ تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ مسلم اللہ ان کو لکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، سفیر حسین۔ آسان نہیں ہے سفیر حسین، بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ بھی تو کمال تھا نا پھر کہ امام نے بھی کربلا میں عصر عاشور جب سب جا چکے تھے تو اس وقت سب سے پہلے پکارا۔ مقتل کہتا ہے کہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم بن عقیل، کہاں ہو مسلم؟ سلام ہو حضرت مسلم، آپ کو امام یاد کر رہے ہیں، خوش قسمت۔ ہاں عزاداران محترم، مسلم کوفہ گئے، کوفہ بھیجا گیا، کوفہ گئے، کوفہ میں لوگ تیار ہیں، لوگوں نے آمادگی ظاہر کی، آئے ان کے پیچھے۔ جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر حضرت مسلم نے ایک لیٹر نامہ لکھا اور امام کو بھیج دیا کہ مولا یہ تو سب تیار ہے۔ خط چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ ابن زیاد بنی ہاشم کا لباس میں کوفہ میں داخل ہوا، بنی ہاشم کے لباس۔ کوفہ والے بصیرت نہیں رکھتے تھے، باشعور نہیں تھے۔ ابن زیاد آ گیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ وہ پہچان گیا کوفہ والوں کو، اس نے سونے کے بدلے تلواریں خرید لیں اور کہا کہ جو نہیں مانے گا اس کا خون حلال ہے، میں تمہارا امیر ہوں۔ آپ خود سوچیں نا کتنے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ابن زیاد لئین چند لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس لیے بہت احتیاط کریں عزیزان محترم، لوگ مقدس لباس پہن کر دین میں داخل ہو جاتے ہیں، بہت بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بابصیرت نہیں ہوں گے لوگ آپ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بہت ضرورت ہے بصیرت کی، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ دین کی ہے، نہ دین میرا ہے نہ آپ کا ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور جن کے ذریعے سے بھیجا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے عمل کرنا ہے، اپنے گھر سے عمل نہیں کرنا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ کم ہو گئے، حضرت مسلم نے نماز پڑھائی، ہزاروں لوگ نماز میں ہیں۔ مغرب تک کہتے ہیں کہ 30 لوگ تھے، جب نماز ختم ہوئی تو مسجد میں 10 لوگ تھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو مسلم تنہا ہے۔ مسلم یہ سفیر حسین اکیلا رہ گیا۔ کوفہ کی گلیاں ہیں، سناٹا ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، مسلم غربت کے عالم میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ ایک خاتون دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ کہا کہ شخص تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا شہر میں ابن زیاد کے سپاہی مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، جاؤ اپنے گھر۔ اشارہ کیا پانی کا، پانی پیا، چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاتون دوبارہ آئی کیونکہ اس کا اپنا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ انتظار کر رہی تھی۔ پھر دیکھا، کہا کہ اجنبی تم ابھی اپنے گھر نہیں گئے؟ کہا میرا
گھر نہیں ہے یہاں۔ کہا مگر تم کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ اللہ، تو اہل بیت کی ماننے والی تھی، جیسے ہی مدینہ کا سنا نا، کہا مدینہ میں کہاں؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ اب تو اور اس طرح، کہا کون ہو تم؟ کہا میں مسلم بن عقیل۔ یہ سننا تھا۔ کہا کیا؟ اندر آؤ۔ اندر لایا۔ کہا میں کیا خدمت کروں؟ کہا نہیں، بس پانی پینا تھا، پی لیا۔ کہا مصلی بچھا دو، بس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، وہ جانتے ہیں نا یہ کہ جانا کہاں ہے عبادت کی۔ بیٹا آیا، بیٹا ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے خبر دے دی۔ دوسرے دن سب نے گھر کو گھیرنا شروع کیا۔ حضرت مسلم تیار ہوئے، زرہ پہنی، تلوار۔ خاتون کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ آئے، اور میں قربان جاؤں سید الساجدین پر، کس طرح اہل حرم کو کوفہ اور شام کی گلیوں میں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، آپ نے گریہ کیا، آپ نے، رونے کے دن ہے عزیزان محترم، روئیے جتنا ہو سکتا ہے، اکیلے بیٹھے ہوں، سن رہے ہوں، گریہ، بقا۔ اگر رو نہیں سکتے تو روایت کہتی ہے رونے کی شکل بناؤ۔ اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے۔ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مسلم بنی ہاشم جوان گیا، لڑا، لڑائی کی، نہیں گھیر پائے ایک جوان کو، دھوکے سے گرایا، اسیر کیا، لے گئے۔ ابن زیاد کہا امیر کہو اسے۔ کہا میرا امیر صرف حسین ہے۔ کہا قتل کر دی جاؤ گے؟ کہا ہو جائے۔ حضرت مسلم کہا کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں۔ دیکھا کس کو وصیت دے؟ کہا کہ میرا پیغام امام حسین تک پہنچا دو کہ کوفہ وہ کوفہ نہیں ہے جس نے بلایا آپ کو۔ مسلم کو لے کے جانے لگے۔ مسلم گریہ کر رہے ہیں۔ چلنے والے نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ ایسا کام ہی کیوں کیا تھا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں حسین ابن علی کے بچوں کے لیے رو رہا۔ دارالامارہ لے گئے عزاداران محترم۔ یہ پہلا شہید ہے، پہلا شہید۔ غربت تنہائی کا عالم ہے، داستان کربلا شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلا سر تن سے جدا ہوگا، یہ پہلا بنی ہاشم ہے کہ جو اپنے خون کا نذرانہ دے رہا ہے، یہ راستہ ہموار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ پانی دیا، پانی آیا، خون کے قطرے گرے، دوسرا آیا، پھر وہی تیسرا آیا۔ حضرت مسلم بھی پہچان گئے ہوں گے کہ جس کے ارباب کو پیاسا شہید کیا جائے اس کا غلام کیسے پانی پیے۔ سر تن سے جدا ہو گیا، بدن کو جو ہے وہ اس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ امام علم امامت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن امام نے اظہار نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ جب کوئی آئے گا کوفہ سے، ایک منزل پر، ایک مقام پر دیکھا کہ کوفہ کے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ امام منتظر ہوئے، دیکھا، جیسے ہی امام کو دیکھا راستہ موڑ دیا۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ انہوں بلا کے لاؤ۔ کہا مگر تم نہیں جانتے امام تمہارا انتظار کر رہے؟ ہم جانتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا ہم امام کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ کہا نہیں، امام نے بلایا، امام کی خدمت میں گئے۔ امام نے پوچھا مسلم؟ کہا مولا جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے تو حضرت مسلم کے ٹانگوں میں رسی باندھ کر
بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو حضرت مسلم پر، سلام ہو۔ بنی ہاشم توسل کریں حضرت مسلم سے کہ دور رہتے ہوئے بھی اپنا نذرانہ پیش کیا۔ کہا گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، حضرت مسلم تیاری کر رہے تھے کہ کوئی کاروان آنے والا ہے۔ امام نے سنا، امام خیمے میں گئے، بس التماس دعا، وقت جو ہے وہ اپنی اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ سے التماس دعا۔ امام خیمے میں گئے، امام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلاؤ۔ حمیدہ آئی، امام نے جس طریقے سے اسے پیار کیا نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق یہی ہے رونے کا۔ جس طرح پیار کیا نا، بنی ہاشم اہل بیت کی پرورش شدہ بچی تھی، پہچان گئی۔ کہا ماموں جان، بابا خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں بیٹی، بابا شہید ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ بس آخری لمحے ہوا کیا؟ اب جب یہ سنا نا کہ بچی یتیم ہو گئی ہے، تو کبھی کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی کوئی رخسار پہ پیار کرتا ہے، کبھی کوئی سینے سے لگاتا ہے۔ بھئی یتیم ہو گئی ہے نا، باپ نہیں رہا، ایک چھوٹی بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب یتیم ہوتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، مگر میں قربان جاؤں شہزادی، روز عاشوراء جب یہ اعلان ہوا نا کہ حسین قتل ہو گئے، اب یہ بچی انتظار کر رہی ہے کہ سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مگر ہاتھ نہیں رکھا، تماچے لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاضرین مجلس ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، دعائیں ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی زوجہ، کسی کی بہن، کسی کی بچی بہت شدید علیل ہیں، کوئی ICU میں ہے، کسی کو کووڈ ہو گیا ہے، کوئی ویسے مریض ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے نیام کو ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ پروردگار ہمیں ان ایام میں بہترین عزاداری پرساداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ہمیں آپس میں مومنین